صفحہ نمبر جی کتاب اصول دین صفحہ نمبر 60 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سنت منسوخ ہو چکی ہو وہ اب سنت نہیں رہی، چونکہ سنت کے مفہوم میں اتباع اور پیروی کا معنی شامل ہے، اس لیے وہ سنت جو منسوخ ہو چکی ہے وہ اگرچہ نسخ سے پہلے قابل اتباع ہونے کی وجہ سے سنت تھی، لیکن اب قابل اتباع نہ رہنے کی وجہ سے اس کو سنت نہیں کہیں گے۔ اگر اس پر سنت کا اطلاق کریں گے بھی تو سنت منسوخہ کے الفاظ استعمال کریں گے، یعنی یہ طریقہ تھا لیکن اب یہ طریقہ نہیں رہا، جو خود اس پر دلیل ہے کہ وہ سنت نہیں رہی۔ حاصل یہ ہے کہ سنت باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ منسوخ نہ ہوئی ہو۔ منسوخ ہونا دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ صریح لفظوں میں، یعنی صاف لفظوں میں نقل ہو کہ پہلے ایک عمل تھا مگر اب وہ نہیں رہا، پھر دوسرا عمل اس کی جگہ آیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، مسلم شریف میں ہے، یعنی میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا تو اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک عمل، یعنی یہ صاف واضح ہوگا کہ پہلے منع ہوا پھر اب اجازت ہوگی۔ منسوخ ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک عمل کے دوام کی تو کوئی دلیل نہ ہو، البتہ اس کے مخالف عمل کا ثبوت مل رہا ہو، یعنی ایک دفعہ کرنا بھی ثابت ہے اور دوسری طرف نہ کرنا مل رہا ہے۔ اب وہ جو کرنے کا عمل ہے وہ پہلے کا ہے اور نہ کرنے کا عمل اب لازمی سی بات ہے بعد کا ہوگا، ورنہ ایٹ اے ٹائم دونوں نہیں ہو سکتے۔ مثلا رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کے دوام کی دلیل تو موجود نہیں، یعنی حضور نے کیا ہے رفع دین یہ تو ثابت ہے، لیکن مرتے دم تک دنیا سے تشریف لے جاتے تک کیا ہے یہ نہیں ہے۔ البتہ ترک رفع دین دلیل سے ثابت ہے۔ تو اب ہم ایک صورت یہ ہے کہ پہلے ہم کہیں کہ پہلے کیا ہے، پہلے چھوڑا ہے اور پھر کیا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کہیں کہ ایک وقت میں دونوں کام کیے، ایک وقت میں تو دونوں کام نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ نماز شروع میں نماز میں زیادہ حرکات ہوتی تھی تو اس لیے بتدریج حرکت کم ہوتی چلی گئی، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے، یعنی واضح لفظوں میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ رفع دین منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا یہ واضح لفظ موجود ہے کہ بھائی پہلے تھا، پہلا عمل کرنے کا تھا اور اب عمل نہ کرنے کا، یہ آج تو پھر تو مسئلہ ہی کون ہوتا۔ یہ اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کرنا بھی ثابت نہ کرنا بھی ثابت۔ تو جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے نماز میں حرکت رہی تو حرکت آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رفع دین شروع میں ہوگا کیونکہ سجدوں کے درمیان بھی تھا اور وہ منسوخ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی حالانکہ منسوخ ہونے کی کوئی واضح کلیئر کٹ دلیل نہیں ہے، تو ایسے ہی ہم کہیں گے کہ رکوع میں تھا لیکن پھر ختم ہو گیا جیسے سجدوں کے درمیان ختم ہوا، جی۔ البتہ ترک رفع دین دلیل سے ثابت ہے، تو یہ بھی ایک نسخ کی ایک صورت ہوتی ہے، یعنی یہ سنت تو ہے ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، رفع دین سنت ہے مگر منسوخ ہو چکی ہے، جبکہ جو اس کے مخالف رائے رکھتے تھے امام شافعی ہیں تو وہ کہیں گے نہیں ہے، میری تحقیق یہ ہے یا میری پرسیپشن یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا، یہ کنٹینیوسلی چلتا رہا، وہ اپنے لحاظ سے اس کو کچھ اس طریقے سے مینیج کریں گے۔ تو ایسی چیزوں میں بہت واضح طور سے کسی ایک طرف لگ جانا یہ ممکن نہیں ہوتا عام طور سے، اس لیے ان کو اجتہادی اختلافات کہا جاتا ہے۔ اجتہادی اختلاف وہی ہوتا ہے جہاں آپ بہت کلیئر کٹ ہو کے کسی ایک طرف کو نہیں لگ سکتے، اگر آپ کوشش بھی کریں گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے، لہذا پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس کو جو راجے لگتا ہے اپنے خیال سے بہتر لگتا ہے وہ اختیار کرے اس کو۔ بہتر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی دلیل کے لحاظ سے، یہ نہیں کہ وہ کہتے میرا دل چاہتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے رفع دین کرنا، یہ سٹائل بڑا اچھا ہوتا ہے کہ یوں کرنا چاہے، یہ بہتر کا مطلب نہیں ہے۔ اور نہ کرنے میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہ مجھے میرے دل کو اچھا لگتا ہے، نہیں، دلیل کی بات ہے، دل کی بات نہیں۔ اچھا، یہ سنت رسول کی تعریف، اب ہم ساری اب تک جو بحث ہوئی ہے وہ تو یہ تھی کہ سنت کیا ہے، اب ہم تھوڑی سی اسی کو گویا کہ جو سمجھے خلاصہ ہو رہا ہے یہاں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اتباع قول، فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ تقریر سے مراد اردو والی تقریر نہیں، بلکہ مراد اس سے ہے تصدیق، تائید۔ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ سنت قابل اتباع طریقہ کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل و عمل کا طریقہ ہونا تو ظاہر ہے۔ ایسے کام جو دوسروں کے سامنے نہیں کیے جا سکتے، یا ایسے معاملات جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ضرورت پیش نہ آئی ہو، ان کو قول سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور جو کر کے بھی دکھائے جا سکتے ہوں ان کو زبانی بھی بیان کر دیا جائے، تو طریقہ کا علم اس سے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا اس بات کی خاموش اجازت اور بیان سکوتی ہے کہ یہ ہمارے طریقے کے موافق ہے۔ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال اور افعال اور تقاریر میں واضح ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قابل اطلاع طریقہ ملتا ہے۔ رہے ایسے اقوال یعنی جہاں کو کرنے کا کام ہے، چاہے وہ ہم نے کرنا ہے یا حضور نے کر دیا، لیکن پریکٹیکل کچھ پریکٹس کی چیز ہے۔ رہے آپ کے ایسے اقوال اور افعال جن میں یا تو بظاہر کوئی قابل اتباع طریقہ نہیں ملتا، یا فی الواقع سرے سے ان میں اتباع ہے ہی نہیں۔ کچھ ایسی بھی چیزیں ملتی ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال غیر اختیاریہ، یعنی آپ نیند میں مثلا آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اب نیند تو انسان کی اختیار کی چیز نہیں ہے نا، ان کو خود آپ نے بیان کیا ہو یا صحابہ نے بیان کیا ہو، تو یہ ان میں سنت ہونے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس اعتبار سے سنت موجود ہے کہ ان کے بیان کرنا مندوب اور مستحب ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ یہ تھا، اتنا قد تھا، چہرہ ایسا تھا، آنکھیں ایسی تھی، یہ تو آپ کا کوئی اختیاری فعل نہیں تھا کہ آپ نے خود اس کو اڈاپٹ کیا ہو، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق تھی۔ اور نہ ہی ہم سے مطلوب ہے کہ بھائی تم سب ایسے بنو، بھلے تمہیں سرجری کرانی پڑے، بھلے قد لمبا کرنا پڑے، تو سب کے قد اتنے ہو جانے چاہیے، سب کے چہرے ایسے ہو جانے چاہیے، سب کی آنکھیں ایسی گول موٹی ہو جانی چاہیے، یہ تو ہم سے مطلوب نہیں ہے۔ ہاں یہ اتنا ہے کہ اس سیرت کی تذکرے کو ہم کریں گے تو اگر ثواب کی نیت سے کریں گے ہمیں ثواب ملے گا۔ آئندہ پیش آنے والے واقعات یا جنت و دوزخ کے حالات کا بیان، ان میں بھی سنت اس اعتبار سے ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کو بیان کرنا مندوب و مستحب ہے۔ البتہ جو حضرات اس اعتبار سے ان کے سنت ہونے کی طرف نظر نہ کریں تو ان کے نزدیک ان کے نزدیک قابل اتباع طریقہ نہ ہونے کے باعث یہ سنت میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ حدیث میں شامل ہوں گے، جس کا بیان آگے آ رہا۔ تو گویا کہ خلاصہ یہ ہوا کہ سنت کرنے کے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہوں گی حضور سے وابستہ وہ ہو جائیں گے حدیث، ٹھیک ہے۔ تو حدیث ایک بڑا ریکارڈ ہے، سنت اس کے اندر سے پریکٹیکل وہ ہے، عملی حصہ ہے جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ کے وہ افعال جو آپ کے مخصوص ہے، مثلا 4 سے زیادہ نکاح کرنا، بلا مہر نکاح کرنا وغیرہ، ان کے سرے سے قابل اتباع نہ ہونے کے باعث ان کو سنت میں شمار نہیں کیا جا سکتا، البتہ حدیث میں شامل رہیں گے۔ اب حدیث آگے حدیث اصل میں قدیم کی ضد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی اپوزٹ۔ قدیم مطلب پرانا، حدیث نیا لغت کے اعتبار سے۔ تو پھر اس کا اطلاق گفتگو اور کلام پر ہونے لگا۔ حدیث کے اصطلاحی معنی میں اس کے اصل معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کی صفت قدیم ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جو کہ آپ کے قول، فعل اور تقریر پر مشتمل ہے حدیث ہے۔ اصطلاح میں حدیث 2 معنی پر بولا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا حدیث کا لفظ، تو یہ اس وقت پیش نظر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان یعنی قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، یعنی آپ نے جو بات منہ سے ارشاد فرمائی، جو آپ نے کیا یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر آپ نے اس کو خاموشی اختیار کی، یہ حدیث ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ متن حدیث ہے، یعنی ٹیکسٹ ہے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے حدیث اور سنت کے درمیان فرق، حدیث کے معنی میں اتباع کا مفہوم داخل نہیں، جبکہ سنت کے معنی میں یہ مفہوم داخل ہے۔ اس لیے اگرچہ لفظوں میں سنت اور حدیث کی تعریف ایک ہی ہے، لیکن اتباع کے مفہوم کے ان کے معنی میں داخل ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، اور ان کے مابین عموم و خصوص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے۔ یہ ایک منطقی لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہیں نا پنجابی اور پاکستانی کا لفظ وسیع ہے، اس میں چاروں صوبوں کے رہنے والے لوگ آ جائیں گے، لیکن پنجابی کا لفظ مخصوص ہے، تو پاکستانی لفظ عام ہے جس کا دائرہ زیادہ بڑا ہے،
اور پنجاب کا لفظ خاص ہے جس کا دائرہ چھوٹا ہے، لیکن پنجابی پاکستانی بھی ہے، پنجابی پاکستانی بھی ہے، یا انسان اور مسلمان، انسان تو غیر مسلم بھی ہے اور مسلمان بھی انسان ہے، لیکن مسلمان خاص انسان ہے اور غیر مسلم جو ہے نا وہ عام انسان ہے، بڑے 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 کینوس پہ جا کر جب دیکھتے ہیں تو اس طرح کا مطلب جو ہوا کہ حدیث جو ہے کہ وہ پورا بڑا ریکارڈ ہے اور سنت اس میں سے خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال و اعمال جو قابل اتباع و سنت کہلاتے ہیں، جبکہ حدیث میں یہ بھی شامل ہیں اور وہ اقوال و اعمال بھی شامل ہیں جن میں امت کی اتباع کا مفہوم نہیں ہے۔ غرض حدیث عام مطلق ہے، اس میں سنت اور غیر سنت دونوں شامل ہیں، اور سنت خاص مطلق ہے، گویا کہ ہر سنت تو حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہر مسلمان تو انسان ہے لیکن ہر انسان مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں کہ وہ تو غیر مسلم بھی ہے۔ حدیث کا دوسرا معنی متن اور سند یعنی چین، پیچھے ہم نے کہا نا ایک حدیث کا ٹیکسٹ ہوتا ہے جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہے، اور ایک اس کے پیچھے چین ہوگی امام بخاری سے مثلا یا مسلم سے لے کر ان کے استاد، پھر استاد کے استاد، پھر استاد کے استاد، پھر استاد کے استاد، کرتے 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 بات پہنچے گی تابعی تک، تابعی سے پھر صحابی، صحابی سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس کو سند کہتے ہیں یعنی چین۔ ان دونوں کے مجموعے کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم یہ کہیں گے بخاری میں جو بخاری میں سب حدیث ہی حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے، مثلا آپ یہ کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ وہ اس میں مسلم شریف میں حدیث ہی حدیث کے علاوہ کچھ نہیں، حالانکہ وہاں تو راویوں کا نام ہے، ہر صاحب کتاب نے امام مسلم کے جو استاد ہیں، پھر استاد کے استاد، پھر استاد کے استاد، ان کو تو نام بھی ہے، تو وہ حدیث تو نہیں ہے، لیکن سارے مجموعے کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے حدیث کی تعریف، یہ تعریف کرنا صحیح ہے، وہ ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا، یعنی وہ قول یا فعل یا تقریر جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو، اگر سند قوی ہوگی، مضبوط ہوگی، تو اس قول و فعل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت بھی قوی اور قابل اعتماد ہوگی، اور اگر سند کمزور اور ضعیف ہوگی تو آپ کی طرف قول و فعل کی نسبت بھی ضعیف ہو جائے گی۔ غرض اس معنی میں حدیث میں صحیح اور ضعیف حدیثیں شامل ہوں گی، یعنی حدیث کو جب ہم صحیح ضعیف کہنے جاتے ہیں، یہ کہنا مقصود ہے کہ ہم اس وقت اس کے متن پہ بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ تو کفر ہے، یعنی حضور کی بات کو آپ کہیں غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس وقت مراد ہوتی ہے وہ جو بیچ میں چین ہے نا، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ کہیں گے تو یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے بھی اس طرف دھیان عام طور سے نہیں جاتا، ورنہ یہ بات ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے تو یہ اس کا ایک جو فرسٹ امپریشن ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انما الاعمال بالنیات کو غلط کہنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی آپ کمزوری دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کلام کے اندر یہ کمزوری ہے، لیکن یہ مراد نہیں ہوتا، مراد کیا ہوتا ہے وہ جو چین چل رہی ہے نا اس کے اندر مسئلہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر حدیث میں تردد ہے، کہ معلوم نہیں وہ مقبول ہے یا غیر مقبول، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا، اصل میں بھانت بھانت کی بولیاں ہیں دنیا میں، اور ہر بندے کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ بس کر رہا ہے، قرب قیامت ہے چونکہ، تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا بھائی دیکھو حدیثوں میں تو ضعیف بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں، خود محدثین کہتے ہیں اتنی حدیثیں ضعیف ہیں، تو کیا پتہ ہے حدیث کیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی بات ہے جیسے آدمی کہ بھائی بازار میں 2 نمبر دوائی بھی مل رہی ہے، 1 نمبر بھی مل رہی ہے، تو کیا پتہ کون سی دوائی ٹھیک ہے، بھائی جب 2 نمبر 1 نمبر اختلاط ہوتا ہے تو پھر اس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ طریقے، یہ تھوڑی ہے کہ لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یہ دوائی لینا چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی بھی چیز استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ 2 نمبر مل رہی ہے بازار میں، بلکہ کانشیس ہو جاتے ہیں، اصل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر حدیث میں تردد ہے کہ معلوم نہیں مقبول ہے غیر مقبول، بلکہ اصول و ضوابط کی روشنی میں علماء حدیث یہ تحقیق کر چکے ہیں کہ کون سی حدیثیں مقبول ہیں اور کون سی غیر مقبول، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا، ہمارے پاس جو حدیث کے ذخیرے اور کتابیں ہیں ان میں اسی دوسرے معنی میں احادیث جمع ہیں، اور یہی احادیث سنت اور حدیث بالمعنی الاول کو جاننے کا ذریعہ ہیں، یعنی ہمیں جو سنت ہونے کا پتہ چلے گا تو وہ حدیث کے ان ذخیروں سے پتہ چلے گا۔ اچھا جی، سنت کی تصدیق بعض حدیث بالمعنی ثانی سے ہوتی ہے، یعنی جو حدیث کا دوسرا مطلب ہے نا، یہ جو کتابوں میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ سنت کی تصدیق حدیث سے ہی ہوگی، پتہ ہمیں حدیث سے چلے گا کہ یہ سنت ہے،
بعض تجدد پسندوں نے سنت کو تو حجت قرار دیا. یہ غامدی صاحب ہیں, جاوید احمد غامدی صاحب. انہوں نے کہا سنت کو میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, اور حدیث بالمعنی ثانی کی اہمیت یہ کہہ کر گھٹاتے ہیں کہ اس میں ضعیف, صحیح اور موضوع سب کچھ ہونے کا احتمال ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کی بڑی دیکھتے ہیں, اور وہ لوگ اس کے سنت رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ معلوم کرنا کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں, اس کے لیے ابھی یا کسی اور مجتہد کے قیاس و اجتہاد ہو. ان کے دعویٰ کی تصدیق کے حدیث کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں ہو سکتی. بالمعنی ثانی یہ مطلب وہ ایک لفظ ہے جو حدیث کے جو دو ہم نے آپ کو پہلو بتایا تھا نا, ایک مطلب یہ ہوتا ہے ہاں یعنی وہ متن والا مجموعہ, متن و سند راویوں کے واسطے سے بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل اس کے موافق تھا. اسی طرح بعض حضرات نے حدیث بالمعنی ثانی کو سنت کی تاریخ کہا ہے. انہوں نے کہا جی اصل تو سنت ہے, لیکن حدیث جو ہے نا یہ اس کی کہ تاریخی ریکارڈ ہے. تعبیر ناقص ہے, کمزور تعبیر ہے, کیونکہ تاریخ بذات خود حجت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کہ اس کے خلاف کرنا شرعن ناجائز ہو, جبکہ حدیث بالمعنی ثانی اگر معتبر راویوں سے ہو تو وہ حجت ہوتی ہے, اور اس کے خلاف کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہوتی. جی, چونکہ سنت رسول اور حدیث اول باہم تعبیر کیا اور صحابہ تابعین کے آثار کو سنت سے تعبیر کیا. اسی وجہ سے عبد الرحمن بن مہدی سے امام سفیان ثوری حدیث کے امام ہے, سنت کے نہیں, اور اوزاعی سنت کے امام ہے, حدیث کے نہیں, اور مالک حدیث و سنت دونوں کے امام ہے. اعتبارات سے مختلف اینگل سے اس کا استعمال ہوتا رہتا ہے, اس لیے آپ کو اتنی ساری بحث پڑھائی تاکہ کہیں الجھاؤ نہ پیدا ہو. لیکن جو اصل بات ہے وہ ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پریکٹیکل کام. بعض حضرات نے سنت میں طریقے کے عملی ہونے اور آپ کے قول کو حدیث سے تعبیر کیا, کیونکہ زبانی بات آپ نے شاید فرمائی, زبان مبارک سے وہ تو حدیث تو اس اعتبار سے تھا یا غیر اختیاری تھا, اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ سبھی سنت ہو جائیں گے. یعنی سنت کا لفظ ان کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یہ ساری بات لفظ کے استعمال کی ہو رہی ہے, اس سے کوئی احکامات میں فرق نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہ ساری بحث پڑھنے یا سوچنے کے نتیجے میں ہمارے لیے کچھ اب سنت کا مفہوم کچھ نیا ہو گیا ہے. وہ تو وہی ہے جو پہلے آلریڈی ہے. صرف اب یہ ہوگا کہ اگر کوئی ایسی میٹر ہمارے سامنے آئے گا تو اس پھر کو سامنے رکھ کر حدیث میں روایت کا لحاظ کیا اور یوں تفسیر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل اس اعتبار سے کہ وہ آپ سے صادر ہو رہا ہے سنت ہے, اور اس اعتبار سے کہ اس کی روایت کی جا رہی ہے حدیث ہے. تو مختلف اعتبارات سے مختلف لوگوں نے سنت اور حدیث کا آپس کا تو کر لیں ہم. کس کی ذرا واضح فرمائیں گے؟ ہاں اصول ہے, وہ یہ بنایا گھڑا ہوا اصول ہے کہ قرآن وہ نہیں جو آپ نے پڑھی ہے, اس میں ان کی یہ ہے چند کام, تقریباً 30-35 کے قریب ہے وہ, جو وہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کچھ حذف و اضافہ کیا ہے, تھوڑی پریکٹیکل چلا دیا اس کو.
اور آج تک امت اس کو تواتر سے لیے چلی آ رہی ہے. یہ ان کا اپنا ایک بیان ہے. باقی اس کے علاوہ وہ کسی حدیث کو حجت نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یعنی جو حدیث ان کو اچھی لگے وہ تو لے لیں گے. اچھی بھائی مانا کہ وہ اپنے اصول کے لحاظ سے ان کو اس میں فٹ بیٹھتی ہے تو اس کو لے لیں گے. لیکن اگر ان کو اپنے اصول کے لحاظ سے کوئی حدیث میں وہ مسئلہ آ رہا ہے تو وہ اس کو کہہ کے فارغ کر دیں گے. نہیں، یہ حدیث ماننا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیں. ٹھیک ہے، یعنی اپنی فہم کے ساتھ جو حدیث ان کے خیال میں قرآن کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہوگی وہ لے لیں گے، اور جو نہیں ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک، اور بیریر انہوں نے یہ کہہ کر توڑ دیا کہ حدیث حجت نہیں ہے. اس کے آگے بات آئے گی اس پر اگلی انشاءاللہ جو